کوئی تنگ دستی کا شکار ہے. معاشی طور پر تقریباً ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ آؤ میں آج ایک نسخہ ایسا بتلاؤں، عمل کرو تو رب تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تنگ دست رہتا ہوں، قرض کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہوں. اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی مل جائے، لیکن بات نہیں بن سکی. جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. آپ مجھے کوئی نسخہ ایسا بتلا دیں میرے لیے آسانیاں ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت یہ دیتا ہوں. صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے اس کو بڑا تنگ دست دیکھا، لیکن جب اس نے نسخے پہ عمل شروع کیا، رب تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا، دولت ختم نہیں ہوتی تھی. اچھا، کسی کی بات میں کیا بتلاؤں، میں آپ کو اپنی بات بتلاؤں. یہ صرف میں تحدیث نعمت کے طور پر، میں نے جب یہ نسخہ سنا تو میرے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے. میں نے اس نسخے پر عمل شروع کر دیا. رب تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ بیسیکلی میں ریلوے کے اندر ملازم، لیکن الحمدللہ 3 حج کیے اور تقریباً 20 مرتبہ سرکار کے دربار کی حاضری نصیب ہوئی. آپ سوچ رہے ہوں گے وہ نسخہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہوگا، تو بھائی سنو، وہ 3 کام کون کون سے ہیں. فرمایا نمبر 1، جب گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو. گھر میں اگر کوئی نہیں ہے، خالی گھر، کوئی سلام کر دو. دوسرا کام، فرمایا 1 مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یا اتنا کہہ لیا کرو الصلاۃ والسلام علیکہ. کتنے کام ہو گئے جی؟ اور تیسرا کام، فرمایا 1 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ شریف. اب تینوں کام کیسے کرنے ہیں میں پریکٹیکل کر کے بتلاتا ہوں. یوں سمجھو جیسے میں گھر میں داخل ہوا، اونچی آواز سے کہہ لوں السلام علیکم، پھر آہستہ سے کہہ لوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمارے ہاں ایک پنجابی میں مثل موجود ہے کہ کسی کام کے کرنے سے زیادہ فائدے ملے، اسی کہنے نالے چوپڑیاں تے. یار میرے آقا کے غلام بن جو چوپڑیاں بھی لبے تے کئی ملن. دیکھو، گھر میں داخل ہوتے بس سلام کرو گے، 10 نیکیاں سلام کرنے کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو گے، 10 نیکیاں درود پڑھنے کی، اور سلام کرو گے تو سرکار کی طرف سے جواب بھی آ جائے گا. اور سورہ اخلاص پڑھو گے تو 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. نالے چوپڑیاں تے کئی مل جائیں گے. اچھا، ایک آپ کو اور مزے کی بات بتلاؤں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا دبئی چوک.
علامہ اقبال ٹاؤن میں. وہاں چوک میں ایک مسجد ہے, بڑی پیاری مسجد ہے. اس مسجد میں میرا بیان تھا. اتفاق کی بات ہے میں نے یہی حدیث بیان کی. اجتماع ختم ہو گیا, لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. بعد میں کچھ افراد بیٹھے نا, وہ ملاقات کر رہے تھے, کچھ مسائل پوچھ رہے تھے. ایک بندہ اپنے گھر سے واپس آ گیا, وہ چہرہ بڑا حشاش بشاش. آتے کہنے لگا, حافظ صاحب آپ کے بتلائے ہوئے نسخے نے میرا کئی سالوں کا پرانا مسئلہ حل کر دیا. میں حیران ہو گیا, یار انہیں مسئلہ دسیا بھی, ادھا کیڑا پرانا مسئلہ حل ہو گیا. مجھے کہنے لگا, حافظ صاحب کئی سال ہو گئے میں اپنی بیوی کو نہیں بلاتا تھا, بول کلام بند تھی, اور میاں بیوی آپس میں ناراض ہو جائیں تو گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. کہنے لگا کئی سال ہو گئے, نہ وہ مجھے بلاتی تھی میں نہ اس کو بلاتا تھا. کہنے لگے آج بیان سن کے میں گھر گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے دروازہ کھولا, میں نے جاتے کہا السلام علیکم. کہنے لگا انہوں نے مسکرا کے جواب دیتا, ساڈا مسئلہ حل ہو گیا. اور میں پھر کیا کہوں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ جن کو حقیر جان کے تم انہیں بجھا دیا, ارے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ارے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتا جا رہا ہے. ارے گھروں کے اندر سکون چاہتے ہو, گھروں کی آبادی چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو دنیا میں, قبر میں, حشر میں, تو آؤ میرے آقا کے غلام بن جاؤ, کام سارے سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. تو 3 کام کون کون سے کرنے ہیں, ذرا تھوڑا سا آواز سے بولیں. پہلا کام کیا ہے؟ دوسرا کام, تیسرا کام, سبھی کام کریں گے نا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ.